نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك۔ حضرات کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کا جو حصہ تلاوت کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے: اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے نبی حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند فرمایا تو کوئی دور اور کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ جب ذکر نہ ہوا ہو حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہر نبی نے اپنے زمانے میں حضور کا ذکر کیا۔ روز ازل اللہ تبارک و تعالی نے تمام فرشتوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ارواح طیبہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ قرآن عظیم اس حقیقت کو یوں بیان فرما رہا ہے: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں سے یہ عہد و میثاق لے رہا تھا کہ اے میرے نبیوں، ایک زمانہ وہ آئے گا جب تمہارے پاس میرے نبی حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تو اس وقت اگر تم موجود ہو تو تم ضرور ان کی مدد کرنا اور ان کے اوپر ضرور ایمان رکھنا۔ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، تو سب نے کہا تھا کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ اگرچہ ان انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اس دنیا کے اندر ظاہری حیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، لیکن اپنے اپنے دور میں اپنی امت کے سامنے اور اپنی کتابوں میں ان کا ذکر فرما کر آنے والی نسلوں کے لیے یہ سبق پیش کر دیا اور اس طرح تعاون کیا کہ جب آخر میں وہ نبی تشریف لائیں تو سب پہچان لیں کہ یہ ہیں وہ اللہ کے رسول جن کی خبر پہلے کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی دے چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول کو قرآن عظیم یوں نقل کرتا ہے: وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا: اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا نبی اور رسول بن کر آیا ہوں، اور جو مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی سچی کتاب ہے، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک اللہ کے بڑی عظمت و شان والے رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد ہے۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا نام احمد رکھا ہے، اور دونوں ناموں کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔
ایک جگہ ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس آیت میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں نام قرآن پاک میں ذکر کیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنی قوم کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر کرنا اور ان کو یہ خوشخبری دینا بتا رہا ہے کہ ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی ہے۔ اس کے متعلق ایک ایسا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں ایک یہودی نے تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات پڑھے تھے، اور وہ ان اوصاف و کمالات کو جب آپ کی مبارک زندگی میں دیکھتا ہے تو وہ فوراً ایمان قبول کر لیتا ہے۔ اس واقعے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق بھی سامنے آتے ہیں، اور اس یہودی کا ایمان قبول کرنا اور اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کتاب موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، اس تورات میں بھی ہمارے نبی حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک یہودی کے کچھ دینار قرض تھے۔ ایک دن وہ یہودی ظہر کی نماز کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد کے اندر حاضر ہو گیا اور اپنے قرضے کا مطالبہ کرنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یہودی، ہم تیرا قرض اس وقت ادا نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ہم تیرا قرض ادا کر دیں۔ وہ یہودی کہنے لگا، اے محمد، جب تک تم میرا قرض ادا نہیں کرو گے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، ہمارے پیچھے لگا رہے گا، تو لے ہم یہیں پر بیٹھ جاتے ہیں، ہم جاتے نہیں، بیٹھ جا ہمارے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہو گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ ظہر کی نماز کے بعد بھی یہودی وہیں پر بیٹھا رہا اور حضور کو بھی نہیں جانے دیا، حضور بھی بیٹھ گئے۔ عصر کی نماز کا وقت آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا فرمائی، مگر یہودی ہے کہ جانے کو تیار نہیں ہے۔ مغرب کی نماز بھی حضور نے پڑھ لی، پھر بھی یہودی چھوڑ کر نہیں جا رہا ہے۔ عشاء کی نماز بھی ادا فرما لی، جب بھی یہودی رو کے بیٹھا ہے، یہاں تک کہ ساری رات گزر گئی، مگر یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی حال میں چھوڑنے کو تیار نہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم جب یہ منظر دیکھتے ہیں، انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگیں گے، ان کو کتنی تکلیف ہوگی، اور یہ یہودی ہے کہ آپ کا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تو صحابہ نے آنکھوں سے اس یہودی کی طرف گھورنا شروع کیا، اس کو دھمکیاں دینا شروع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، آپ نے اپنے صحابہ کو منع کیا کہ اسے کچھ مت کہو، یہ جو میرے ساتھ معاملہ کر رہا ہے اسے کرنے دو۔ صحابہ اکرام خاموش ہو گئے، اور یہودی نے رات بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں روکے رکھا اور آپ کو باہر نہیں جانے دیا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز بھی ادا فرما لی۔ فجر کے بعد بھی کافی وقت چڑھ گیا، 11-12 بجے کا وقت آ گیا، یہودی ہے کہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ مگر جب دن کافی چڑھ گیا تو خود یہودی اٹھ کر باادب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں آپ سے قرض لینے نہیں آیا تھا، میں وہ بات
جانچنے کے لیے آیا تھا جو میں نے تورات میں پڑھی تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہوں گے وہ بڑے خوش اخلاق ہوں گے، بازاروں میں شور و شغب کرنے والے نہیں ہوں گے، کسی کو سختی سے ڈانٹنے والے نہیں ہوں گے، کسی پر قہر و غضب کرنے والے نہیں ہوں گے۔ میں نے وہ صفات آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اور پہچان لیا کہ وہی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اس لیے میں نے یہ ایمان قبول کر لیا، اور میں پھر گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ یہودی بڑا دولت مند تھا، فوراً گھر گیا، اپنا آدھا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ جہاں چاہیں اس مال کو خرچ کر سکتے ہیں، اور بھی میرے پاس بہت مال ہے، جب ضرورت ہو آپ مجھ سے کہیں، میں اپنی ہر چیز آپ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر تورات میں یہودیوں نے پڑھا، انجیل میں عیسائیوں نے پڑھا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل فرمایا کہ دیکھو انہوں نے اپنے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی ہے۔ یہ واقعہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے یہودی کا بیان کیا، بیان تو کئی مرتبہ کیا ہے، سنا بھی ہے، حدیث میں نے خود پڑھا بھی ہے، مگر ایک نئی بات آج ذہن میں آئی، اور وہ بات یہ آئی کہ صحابہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہودی قرض لینے آیا ہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ حضور تو اس کے آتے ہی سمجھ گئے تھے کہ اسے اللہ نے میرے پاس بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ یہ سامنے سے اس وقت کوئی اور انداز دکھا رہا ہے، مگر نتیجہ اس کا کوئی اور ہونے والا ہے۔ ارے جن کے سامنے وہ باتیں ہوں جو کسی کو نظر نہیں آتی، کیا وہ اتنی قریب کا واقعہ نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے گھروں میں فتنے اترتے ہوئے ایسے دیکھتا ہوں جیسے آسمان سے بارش کے قطرے اترتے ہیں۔ جو فتنوں کو دیکھ سکتا ہے، جو کبھی 10 سال کے بعد آنے والے ہیں یا 100 سال کے بعد آنے والے ہیں، وہ ایک دن کے بعد یہودی کا ایمان قبول کرنا کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ آپ نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ یہ یہودی عنقریب ایمان قبول کرنے والا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات گرامی وہ ہے کہ جن کی شان کوئی آج تک بیان کر ہی نہیں سکا ہے۔ ہاں یہ الگ ہے کہ سب نے آپ کے اوصاف و کمالات کو ذکر کر کے آپ کی تعریفیں کرنے والوں میں اپنے نام لکھوائے ہیں، کہ اس بہانے سے آپ دیکھ رہے ہیں عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے ساری زندگی حدیث کی تعلیم دی، خاتم المحدثین جنہیں کہا جاتا ہے کہ ان سے اونچا آپ کے بعد کوئی محدث پیدا نہیں ہوا، حدیثیں پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، وہ ان کی شفاعت اور ان کی آخرت کی نجات کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہیں، مگر وہ ان کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ان کی زبان مبارک سے کوئی ذکر نکل گیا حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو فرما رہے ہیں کہ میرے لیے بس یہ نجات کا ذکر ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہمارے رامپور کے مشہور شاعر اظہر عنایتی صاحب نے کیا خوب کلام ایک نعت پاک میں فرمایا ہے کہ نعت صدیوں سے کہہ رہے ہیں لوگ، نعت صدیوں سے کہہ رہے ہیں لوگ، پھر بھی لگتا ہے کہ کچھ کہا ہی نہیں۔ کوئی آپ کے حسن کی تعریف کر رہا ہے، کوئی آپ کے علم کی تعریف کر رہا ہے، کوئی قد و قامت کی تعریف کر رہا ہے، کوئی آپ کے اللہ کے یہاں آخرت میں مرتبے اور مقام کا ذکر کر رہا ہے۔ طرح طرح سے لوگوں نے ذکر کیے ہیں، مگر سب نے یہی کہا کہ ہم تعریفیں جہاں تک ہم سے ہو سکتی تھی ہم نے بیان کی، مگر حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا حق ادا نہ ہو سکا۔ اور کیسے ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تمہارے ذکر کو اونچا کر دیا۔ اب اونچے تک کون پہنچ پائے گا؟
وہ ذکر تو اتنا بلند و بالا ہے کہ اس کے نقش پا تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر ہے، اذانوں میں آپ کا ذکر ہے، نماز میں آپ کا ذکر ہے۔ روز ازل جب اللہ نے ابھی دنیا کو پیدا بھی نہیں فرمایا ہے، انسانوں کو پیدا بھی نہیں کیا ہے، اللہ تمام نبیوں کو جمع کر کے آپ کا ذکر فرما رہا ہے۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب حضور کی پیدائش کا جو آپ ذکر کرتے ہیں، محفلیں منعقد کرتے ہیں، اس کا کیا ثبوت ہے؟ ارے قرآن سے بڑا ثبوت کیا ہوگا جب اللہ تبارک و تعالی تمام نبیوں کو جمع کر کے حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دے رہا ہے۔ تو جب حضور دنیا میں آئیں گے تو پیدا ہو کر ہی تو آئیں گے، تو وہ پیدائش کا ذکر نہیں ہے تو کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری دے رہے ہیں اپنی امت کو کہ وہ تشریف لانے والے ہیں، وہ تشریف پیدا ہو کر ہی تو لائیں گے، تو ان کی پیدائش کا ذکر عیسیٰ علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں۔ ہر زمانے میں ان کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جب ذکر کر دیا تو اب اس سے بڑے ثبوت اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلیے پیدائش کا ذکر کر لیجئے، ان کے اخلاق اور کمالات، ان کے اوصاف ذکر کر دیجئے، ان کے طور طریقے بیان کیجئے، کیونکہ وہ ہمارے لیے نمونہ بننا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانا کہاں سے ثابت ہے؟ تو ہمیں اور بھی کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ سب سے بڑی دلیل ہمارے سامنے یا تو اللہ کا کلام قرآن پاک ہے، یا حدیث ہے حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معلوم کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ پیر کے دن مجھے پیدا کیا گیا ہے، اور پیر کے دن ہی میرے اوپر وحی کا نزول شروع ہوا ہے۔ تو دو نعمتیں اللہ نے دی، ایک میری پیدائش اللہ نے پیر کے دن رکھی، دوسرے میرے اوپر وحی کا نزول شروع کیا، اس لیے اللہ کے شکریہ میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو اپنی پیدائش کی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں بہترین نمونہ ملتا ہے۔ مگر ساتھ ساتھ اس میں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جب مسلمانوں کو کوئی بھی نعمت ملے، یہ تو تمام نعمتوں کی سردار ہے جو ذات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن کوئی بھی نعمت چھوٹی یا بڑی اللہ کی ملے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا۔ اور شکر گزاری جو ہوتی ہے وہ اللہ کی یا تو تعریف بیان کر کے ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جس نے الحمدللہ نہیں کہا اس نے خدا کا شکر ادا نہیں کیا۔ جب کوئی نعمت ملے تو کہو الحمدللہ، اے اللہ تیرا بہت شکر و احسان ہے کہ تو نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یا تو بندہ تعریف کرے گا، یہ تعریف زبان سے ہو گئی، یا اپنے عمل سے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے گا، یا شکریہ میں روزہ رکھ لے گا۔ تو ہم مسلمانوں کی طرف سے کسی بھی نعمت پر شکر گزاری ہو تو وہ عبادت کی صورت میں ہو، ذکر و اذکار کی صورت میں ہو، ناچ گانے ڈھول تماشے تاشے باجے یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو غیروں کے طریقے ہم نے اپنا لیے ہیں۔ ہمارے اسلام کے اندر ہماری خوشی کا اظہار ناچ گانوں سے نہیں ہوتا ہے، یا تو اللہ کے کلام سے ہوتا ہے، یا پھر عبادتوں نمازوں اور روزوں سے ہوتا ہے، یا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے سے ہوتا ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک بیان کرنے سے ہوتا ہے۔ جو جائز طریقے ہیں ان طریقوں کو اپنانے کے بعد اگر اس طریقے سے شکر گزاری ہو تو یہ اللہ کو بھی پسند ہے اور اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے۔ اور اگر ہم جذبات میں بہہ گئے اور ہم نے غیروں کے طریقے اپنا لیے، ناجائز طریقے اپنا لیے، تو بجائے ثواب کے الٹا ہمارے اوپر عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ اور آج دنیا میں زیادہ تر جو اعتراض کی وجہ بن رہی
رہی ہے وہ یہی بن رہی ہے کہ جب ہم خوشی منانے پر آئے تو بہت سے لوگوں نے حد سے تجاوز کر دیا اور ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر دیں جن سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس وجہ سے لوگوں کو اعتراض کا موقع ملا۔ اگر قرآن و حدیث کے دائرے میں ہم عبادتوں کے ذریعے سے اپنی اس خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے رہتے، غریبوں کو کھانے کھلاتے، فاتحہ کر کے ایصال ثواب کرتے، کوئی شربت کا اہتمام کرتا، کوئی چائے کا اہتمام کرتا، جیسی جس کو توفیق حاصل تھی وہ ویسے ہی صدقے اور خیرات کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرتا، تو یہ اللہ کے یہاں آپ کے لیے نیکیوں کا بھی ذریعہ بنتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مقبولیت بھی ہوتی۔ لیکن جو ناجائز طریقے ہوں گے وہ ہمارے لیے وبال اور عذاب کی بھی صورت ہو سکتے ہیں۔ الغرض یہاں پر عرض کرنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اور ہر زمانے میں ہر نبی آپ کا ذکر کرتا رہا، اور بالکل ایک ایسی مثال ہمارے سامنے پیش کر دی کہ جس کو حضرت قبلہ خطیب اعظم مولانا شاہ وجیہ الدین احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تقریر میں بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے نبیوں کے بعد آخر میں آنا اور آخر میں آپ کی آمد بالکل ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص جب کوئی مہمان خصوصی کو بلاتا ہے تقریر کے لیے تو ابھی اس کے تقریر میں وقت ہوتا ہے، پہلے کوئی قرات پڑھی جاتی ہے، پھر نعت پاک پڑھی جاتی ہے، پھر جو اپنے مقامی علماء ہوتے ہیں یا کوئی سیاسی جلسہ ہے تو اپنے مقامی جو چھوٹے چھوٹے مقرر ہوتے ہیں پہلے وہ آتے ہیں، کوئی 5 منٹ تقریر کر کے ہٹ جاتا ہے، کوئی 10 منٹ تقریر کر کے ہٹ جاتا ہے، اور کوئی مقرر اپنی تقریر میں یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ صاحب میں تو 2-4 منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، آپ کی محفل کے جو مہمان خصوصی ہیں وہ ان قریب پہنچنے والے ہیں۔ کوئی کہتا ہے آ چکے ہیں، ابھی گیسٹ ہاؤس میں آرام کر رہے ہیں، وہاں سے روانہ ہونے والے ہیں، بس ان کی گاڑی چل پڑی ہے، اصل تقریر تو ان کی ہونا ہے۔ اسی طرح فرمایا قبلہ خطیب اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ اس محفل کو کس طریقے سے قمقموں سے سجاتے ہیں، شامیانے لگاتے ہیں، نیچے قالینیں، درییں اور چاندنیاں بچھاتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے نبی حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ گر کرنے کا ارادہ فرمایا تو پہلے آسمانوں کا شامیانہ لگایا، زمین کا فرش بچھایا، پھر زمین کو طرح طرح کے بیل بوٹوں اور پانی کے تمام دریاؤں سے سجایا، آسمان کو چاند سورج اور ستاروں سے جگمگایا، اور پھر ہر زمانے میں ایک مقرر بھیجا، کسی کو 40 سال کے لیے، کسی کو 50 سال کے لیے، کسی کو 100-200 سال کے لیے، اور ہر ایک اپنا اپنا بیان اپنی امت کے سامنے کرتا ہوا گیا اور یہ خوشخبری دیتا ہوا گیا کہ میں تو چند سالوں کے لیے آیا تھا، جو اس میدان دنیا کا اصل مقرر ہے اور اصل بیان کرنے والا ہے اور اصل اللہ کے صفات تمہارے سامنے رکھنے والا ہے، وہ تو میرے بعد آنے والا ہے، وہ ہے مہمان خصوصی حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگرچہ آپ کا نور سب سے پہلے بنایا مگر دنیا میں سب سے آخر میں جلوہ گر فرمایا، جیسے مہمان خصوصی سب سے آخر میں آ کر تقریر کرتا ہے۔ اسی لیے حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تبارک و تعالی سے شروع ہوا، آج تک قائم ہے اور انشاءاللہ یہ قیامت تک قائم رہے گا۔ اپنے اور پرائے لاکھ کوشش کر لیں اس ذکر کو روکنے کی، کوئی سڑکوں پہ، کوئی ٹرینوں میں، کوئی میدانوں میں نماز پڑھنے سے روک لے کہ یہ محمد مصطفیٰ کی ادا ہم سے نہیں دیکھی جائے گی، مت دیکھے۔ ارے نماز کو کوئی نہیں روک سکتا، تجھے اچھی لگے یا نہ لگے، لیکن نماز انشاءاللہ قائم رہے گی اور قیامت تک قائم رہے گی۔ کوئی یہ چاہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے نام کے چرچے نہ ہوں، محفلیں منعقد نہ کی جائیں، میلاد شریف کے وعظ نہ ہو، لاکھ کوشش کر لیں، اپنے ہو یا پرائے ہوں، آج تک نہ کوئی روک سکا ہے نہ کوئی قیامت تک روکے گا، کیونکہ جب اللہ نے وعدہ کر لیا اے رسول ہم نے تمہارے ذکر کو اونچا کر دیا، جس کے ذکر کو اللہ اونچا کر دے اسے کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ یہ ہے ہمارے نبی حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔
پھر ہمارا اور آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ جس طریقے سے یہ ذکر ہوتا چلا آ رہا ہے اس کو ہم آئندہ بھی قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ حقیقت میں تو اللہ قائم رکھنے والا ہے، ہم تو صرف جب ذریعہ بنیں گے تو ہمارا بھی نام آ جائے گا۔ کہ جیسے یوسف علیہ السلام جب بازار میں بکنے کے لیے گئے تو بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے دولت مند خریداری کے لیے پہنچے۔ ایک بڑھیا جو سوت کاٹتی تھی وہ بھی اپنا کچھ سوت ووت لپیٹ کے ساتھ میں چلی گئی کہ میں بھی یوسف کی قیمت لگاؤں گی کہ بھائی یہ سوت ہے میرے پاس، اگر اس کے بدلے میں مجھے مل جائے۔ لوگ راستے میں اس سے کہنے لگے، اے بڑھیا کروڑوں روپے لوگ لے کر آئے ہوں گے، سونے چاندی کے سکے لائے ہیں یوسف کو خریدنے کے لیے، تیرا یہ سوت ان کے سامنے کیا کام کرے گا؟ تو بڑھیا کہنے لگی کام ہو یا نہ ہو خریداروں میں نام تو آ جائے گا۔ تو بس ذکر کرنے والوں میں ہمارا نام آ جائے، اللہ قبول فرما لے ہمارے ذکر کو، اور ہماری یہ محفلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مقبول ہو جائیں تو دونوں جہان میں ہمارا کام ہو جائے گا۔ حضرت قبلہ خطیب اعظم مولانا شاہ وجیہ الدین احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک تقریر میں فرماتے ہیں کہ بڑا افسوس ہوتا ہے، لوگ اپنی خوشیاں مناتے ہیں، اپنے بچوں کی خوشیاں مناتے ہیں تو طرح طرح کی مٹھائیوں کا بھی انتظام کر لیتے ہیں، پھلوں کا بھی انتظام کر لیتے ہیں، کھانوں کا بھی انتظام کر لیتے ہیں، اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے کا موقع آتا ہے تو مسئلے پوچھتے پھرتے ہیں جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ ارے عشق محمد مصطفیٰ میں جب تم کرو گے تو اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے تم کیا کر رہے ہو، کتنا کر رہے ہو، کیسے کر رہے ہو، پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ تم کیوں کر رہے ہو۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کے لیے کر رہے ہو تو اللہ سے ہمیں امید ہے کہ اللہ قبول فرمائے گا، مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو۔ یہ مبارک محفلیں شریعت مطہرہ سے ثابت ہیں کہ جن میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اصلاحی اور تبلیغی باتیں ہوتی ہیں، وہ محفلیں اللہ کو پسند ہیں، اللہ کے فرشتوں کو پسند ہیں، اور اللہ کے فرشتے ان محفلوں میں آ کر بیٹھتے ہیں۔ محفلیں ختم ہوتی ہیں تو وہ اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ یہ بخاری شریف کی مستند حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اے مولا تیرے کچھ بندے بیٹھے ہوئے وہاں تیرا ذکر کر رہے تھے، ہم اس محفل سے آ رہے ہیں۔ کہا میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ مولا تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے، دوزخ سے بچنے کی امید کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اس محفل میں جتنے لوگ شریک تھے میں نے سب کی مغفرت کر دی۔ تو یہ محفلیں ہماری مغفرت کا ذریعہ ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اے مولا سب کے سب تو تیرا ذکر سننے نہیں آئے تھے، کچھ ویسی آ کر بیٹھ گئے تھے۔ بعض ایسا بھی ہوتا ہے جو متفق نہیں ہوتا کسی عالم سے تو وہ اس لیے آ کر بیٹھتے ہیں دیکھوں یہ ملا لوگ کیا بیان کریں گے۔ لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ارے جو خالص میرے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں وہ میرے ایسے مقبول بندے ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے میں ان کی بھی مغفرت کر دیتا ہوں، چاہے کوئی کسی نیت سے آئے اس محفل میں، لیکن اگر ایک آدمی کی بھی نیت صحیح ہے تو وہ سارے لوگوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایسی مبارک محفلوں کے متعلق قرآن و حدیث نظر نہیں آتا، ہمیں پوچھنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ قبلہ خطیب اعظم مولانا شاہ وجیہ الدین احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ دیوبندی مسلک کے تھے، بہت بڑے عالم فضل الرحمان گنج مراد آبادی، ان سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل منعقد کی جاتی ہے، چلیے ذکر اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے، دین کی باتیں ہوتی ہیں، مگر بعض محفلوں میں مٹھائی بھی تقسیم کی جاتی ہے، لڈو بھی تقسیم کیے جاتے ہیں، تو یہ مٹھائی بانٹنا لڈو تقسیم کرنا جائز ہے؟ تو فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ارے نادان، تو اپنے رسول کی محبت میں 2 پیسے کا لڈو بانٹ رہا ہے تو پوچھ رہا ہے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جب اللہ نے اپنے رسول کا میلاد مکہ میں پڑھا تھا تو مکہ کے لوگوں نے حضور کی محبت میں اپنے سر قربان کر دیے تھے، انہوں نے اپنے سر تقسیم کر دیے، اور تو 2 پیسے کے لڈوؤں کی یہاں پر بات کر رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم ان کے نام پر
جو بھی لٹا دیں وہ کم ہی کم ہے۔ مال کیا چیز ہے؟ جب تک ہم ان کے نام پر جان لٹانے کا تہیہ نہیں کریں گے اور جذبہ نہیں رکھیں گے، ایمان کا صحیح حق ادا نہیں ہو پائے گا، کیونکہ ان کی ذات اور ان کے صفات اور اس کے اوپر ایمان رکھنا ہی اصل ایمان ہے۔ اللہ کو تو سب مانتے ہیں، مگر ایمان اسی کا مانا جائے گا جو اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین بھی رکھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد فرق بین الحق والباطل، اب حق اور باطل کے درمیان اگر فرق ہے تو صرف اللہ کے نام سے نہیں ہوگا، جب تک اللہ کے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام نہیں جوڑا جائے گا اس وقت تک فیصلہ نہیں کیا جائے گا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ جو محمد کا ہو گیا وہ حق پر ہے، اور جو محمد سے ہٹا ہوا ہے وہ باطل پر ہے، چاہے وہ کچھ بھی بن جائے۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ ہمیں اپنے رسول حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ساری زندگی کرتے رہنے کی اور سنتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس رضا عمل کو اللہ خالص اپنی رضا کے لیے بنائے اور ہماری مغفرت کا اس کو بہترین ذریعہ بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔